السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات بہت ہی پائے کی بات، اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور اولیاء اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں ضرور بیٹھے۔ بات کچھ یوں ہے کہ ایک انگریز نے اسلام کو قبول کیا، اس نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی مین جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کی تفسیر کو سمجھا، اللہ نے اس کے دل کو دل بدلا گیا اس کا، تو اس نے تحقیقات شروع کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جن کا اولیاء اللہ سے بغض رہا کرتا، جو اولیاء کے گستاخ تھے، ویسے لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ گیا، ویسے لوگوں کے ہاتھ گیا تو اب اس نے ان سے کہا کہ یار میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، سمجھی ہے، مجھے ہر چیز سمجھ آئی ہے، لیکن فقط ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ وہ بات کیا ہے، اس انگریز نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم میں واقعہ پڑھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ جب ملکہ بلقیس اس کے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا تھا کہ کون اس کے تخت کو میرے پاس جلد از جلد لے کر آئے تاکہ ہم ملکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھا سکیں۔ تو ایک جن نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا جو کہ 1000 دروازوں کے اندر اور ہزاروں میل دور کی مسافت پر ہے، ہزاروں سینکڑوں تالوں کے اندر ہے، دروازوں کے اندر ہے، اور وہ تخت بھی اتنا وزنی ہے، اس کو میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی بیٹھ جاؤ، اس سے بھی جلدی چلیے۔ ایک جن اٹھا، اس سے طاقتور تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا جو جملہ ختم کریں گے تو میں وہ تک اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں آؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چلے۔ اصل میں حضور کسی اور طرف ہی اشارہ کر رہے تھے، اور حضور جانتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسی قدرت عطا فرمائی۔ اب جب انہوں نے اس جن سے بھی کہا کہ آپ بھی اس سے پہلے جو چاہیے، تو آپ کا ایک وزیر جسے آصف بن برخیا کہا جاتا ہے وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا حضور وہ تخت جو ہے میں آپ کے پاس ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس وقت کے جو درباری تھے وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے طاقتور جنوں نے کہا کہ یار یہ ہم اتنی دیر میں لے کر آئیں گے، تو یہ کیا رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے بھی وہ تخت آ جائے گا۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی موقع دیا تم لے کر آؤ۔ تو آصف بن برخیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھا اور آپ کی پلک بھی جبکہ نہیں تھی، وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ اب سارے لوگ حیران رہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سے پوچھا، آصف بن برخیا رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آصف بتاؤ تم نے یہ کام کیسے کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں زمین فضل ربی، میرا رب عز و جل کا فضل۔ اب اس انگریز نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ قرآن کا واقعہ ہے اور اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی آیتوں سے یہ واقعہ ثابت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب آصف بن برخیا نے جب یہ کہا تو اس انگریز نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ تخت کیسے آیا تھا۔ اب وہ کیا بتاتے، وہ تو اولیاء اللہ کی شان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اس کو ٹال مٹول کیا، اس نے کہا کہ یار چھوڑو بتائیں گے ہم تمہیں، لیکن آؤ پہلے ہم لاہور کی طرف چلتے ہیں، کچھ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، کچھ سیر سپاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ اب وہ انگریز ان کے پاس ساتھ چل دیا، رستے میں اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ وہ ایسے ایک جگہ کے قریب سے گزرا جہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا، بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور اس انگریز نے کہا کہ آپ اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے، اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا شرک وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یار یہ لوگ جو ہے نا وہ خدا کے علاوہ
کسی کو مانتے ہیں تو یہاں پر گناہ گار ہو رہے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی اندر جا کر دیکھوں گا کہ شرک کیسے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں اندر جا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر تم دیکھ رہے ہو، دیکھو تمہارے سامنے عوام ہے کس طرح جاہلانہ حرکتیں کر رہی ہے. یہ قبر ہے، قبر کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اس کے سارے ساتھ سے، اس کے وسیلے سے. یہاں پہ شرک ہوتا ہے، تم اس کو چھوڑو. اب اس انگریز نے ضد کی اور وہ لوگوں کو اس کو پورا کرنا تھا کیونکہ وہ وزٹ کے لیے آیا تھا. اس نے کہا کہ میں وزٹ کے لیے آیا ہوں تو اس کو دیکھے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا. اب جب اس انگریز نے اندر گیا اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم یہاں پر تمہارا انتظار کرتے ہیں لیکن جلدی آ جانا. انگریز اندر گیا تو انگریز اندر جا کر اس کی دنیا ہی پلٹ چکی تھی. اس اندر جا کر کیا دیکھا، ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں اور وہ جو ہے لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں اور ان کے جوابات دے رہے ہیں. اب اس انگریز نے بھی اس بزرگ سے کہا کہ حضور میں بھی ایک سوال لے کر آیا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے. انہوں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے. وہی سارا واقعہ جو ہے انہوں نے اس بزرگ کے سامنے پیش کیا اس انگریز نے. اب جب اس نے انگریز نے بزرگ کے سامنے وہ سارا واقعہ رکھا، صبح کا وقت تھا، تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اس سوال کا جواب تو دوں گا لیکن کیا تم میرے ناشتہ کرو گے. اب وہ بھوکا تھا، صبح کا وقت تھا، ناشتے کی طرف. اس نے کہا جی ناشتہ تو کروں گا میں لیکن میرے سوال کا جواب بھی دیں گے، پہلے ناشتہ تو کر لو، ناشتے کے بعد ہم تمہیں سوال کا جواب بھی دے دیں گے. اب یہ بات تھی تو اس کے بعد جو بزرگوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ ناشتہ لاہوری کرو گے یا اپنا پیچھے والا ناشتہ کرو گے، اپنے ملک کا ناشتہ کرو گے، وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اپنے گھر کے کھانے کا میں عادی ہوں، تو یہاں پر میں آیا ہوا ہوں، تو اگر یہاں پر گھر جیسا کھانا مل جائے تو یہ اور بھی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اب یہاں پر میں اس سے پہلے حدیث پاک نقل کروں گا، وہ کھانا آیا یا نہیں آیا کیا ہوا بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے، اس کو غور سے سنیے گا، اپنے دلوں میں گلدستوں میں اس کو سجا لیجیے گا اور کسی کو جواب دینے کے بھی آپ اہل ہو سکیں گے. کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے، مجھ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کسی کو بتائیں آپ پر بھی اعتراض ہوگا. حدیث پاک کی ہے بہت طویل حدیث پاک کا شارٹ کر کے صرف میں آپ کو موضوع کی طرف لے کر آؤں گا. حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کو رب یوں سمجھے کہ آپ الفاظ رب کے ہو اور زبان رسول اللہ کی، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ولی سے بغض سے رکھا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اتنا بڑا یہ گناہ ہے ولی اللہ سے بغض رکھنا، اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اور پھر آگے اس حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب اللہ بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے پاؤں میں، اس کے زبان میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ اعضاء اس کے ہوتے ہیں اور کام رب کا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بن جاتا ہے، اس بندے کی ہاتھوں کی طاقت، آنکھوں کی طاقت بن جاتا ہے تو پھر دور و نزدیک اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے، آسانی سے پکڑ لیتا ہے، آسانی سے چل کر دوسری طرف پہنچ جاتا ہے. آواز اس کی یہاں سے دے اور نہاون کے اندر پہنچ جاتی ہے، آواز مدینے سے دے نہاون میں آواز پہنچ جاتی ہے، آواز بغداد میں ہو دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچ جاتی ہے. اور اگر دیکھنے کی طرف آئے تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عرش کی طرف وہ دیکھتا ہے. اب جب یہ بات ہے تو اس انگریز نے کہا، چلتے اپنے موضوع کی طرف، انگریز نے کہا کہ مجھے یہاں پر لاہور میں اپنے ملک جیسا کھانا، اپنے گھر جیسا کھانا ملے یہ اچھی بات ہے. اب آپ بزرگ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مل جاتا ہے. آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، آنن فانن وہی کھانا، وہی پلیٹ، وہی کپ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا. انگریز بڑا ہی حیران ہوا. آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ کھانا تمہارے گھر سے لاہور میں آ گیا ہے اسی طرح
وہ تخت ملکہ بلقیس کے ملک سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ اب اس انگریز نے جب اس بات کو سنا اور اس نے مان بھی لیا، اس کو پروف مل چکا تھا، اس کو سوال کا جواب بھی مل چکا تھا، اس نے کہا یہ باہر والے غلط ہیں، اندر والے درست ہیں۔ اس نے باہر والوں کو خیر آباد کہا تو بھیج دیا، خود وہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، تائب ہوا، توبہ کی اور کلمہ دوبارہ پڑھا، مسلمان صحیح حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہوا۔ اور اس کے بعد یہیں پر داتا حضور کے مزار شریف کے نیچے اس کی قبر اب بھی موجود ہے۔ جب بھی آپ جائیں اس کی قبر کے اوپر بھی آپ زیارت کے لیے جایا کریں، وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہوگی، انگریز کا نام بھی لکھا ہوگا جو پہلے تھا، بعد والا نام بھی لکھا ہوگا، سارا کچھ لکھا ہوگا۔ تو پھر جب وہ انگریز وزٹ کے بعد واپس گیا تو اس نے واپس جا کر ایک بات اپنے وہاں کے لوگوں کو بتائی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لاہور گئے تھے، وزٹ کیا کیا دیکھا؟ اپنے گھر والوں کو اس نے ایک بات بتائی، میں نے لاہور میں ایک قبر کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مزار جو تھا وہ اللہ تعالیٰ ہجویری کا مزار تھا، اس پہ وہ شخص وہ انگریز آیا تھا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں کسی کے اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ کھانا کیسے آیا، وہ تخت کیسے آیا، تو وہ اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، تو پھر دور اور نزدیک کا فرق مٹ جاتا ہے، وہ دور کی چیزوں کو نزدیک لے آتا ہے۔ اس کے لیے دور کی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے بالکل قریب قریب چیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کا حقیقی عاشق